اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ تعالی نے دنیا کے مسلمانوں کو ایک نعمت دی۔ اس ہی ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اس ہی ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بھی فرما لیا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں مہینوں میں سے ربیع الاول کا مہینہ بڑا اہم ترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے یہ نعمت دنیا کے انسانوں بالخصوص مسلمانوں کو عطا کی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو دو بڑی نعمتیں دی، اور ان دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالی قرآن کریم میں کرتے ہیں۔ ایک نعمت دین اسلام ہے، ایک نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس بندے کو دین اسلام ملا تو دین اسلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ملا۔ تو اللہ تعالی نے یہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے کر دین اسلام دے دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت بتایا، پھر آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اس امت کے لیے رحمت بن گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن ظہر یا عصر کی نماز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اب 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی پوچھنے لگا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا آپ نماز میں بھول گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نماز میں بھول گیا۔ پھر آپ نے نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اب جب سجدہ سہو کر کے امت کو بتا دیا نماز میں کمی یا بیشی ہو، سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا امت کے لیے رحمت بنا کہ آپ نماز میں بھولے اور امت کو سجدہ سہو کی نعمت مل گئی۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور واپس آتے ہوئے آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا سو گئے۔ صبح کی نماز کا وقت گزر گیا، پھر سورج طلوع ہونے کا وقت ہوا تو آپ بیدار ہوئے، صحابہ کرام بیدار ہوئے۔ اب صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صبح کی نماز کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے صحابہ کو قضا نماز پڑھائی۔ تو اب جب صحابہ نے قضا نماز پڑھی تو امت کو تعلیم دے دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اس امت کے لیے رحمت بنا کہ اس امت کو قضا نماز کی نعمت مل گئی۔
پھر آتا ہے کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں ساری ماؤں کے لیے آپ رحمت بنے. یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. جس ماں نے تجھے پیدا کیا اس ماں کا تیرے اوپر حق لازم ہو جاتا ہے. ایک صحابی آیا اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا میرے اوپر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پھر اس صحابی نے سوال کیا پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. پھر صحابی نے سوال کیا پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. چوتھی بار آئی تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. یعنی جس ماں نے مشقتیں اٹھا اٹھا کر پیدا کیا پھر مشقتیں اٹھا اٹھا کر اس کی پرورش کر دی اس ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالی نے جنت رکھ دی. پھر یوں آتا ہے کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری بیٹیوں کے لیے رحمت بنے. تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے جب تک دین اسلام نہیں آیا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے کفار قریش کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بڑے پریشان ہوتے. بیٹی جوان ہوگی بدنامی کا سبب بنے گی میرا کوئی داماد بنے گا. اب وہ ان چیزوں کو برا سمجھتے تو وہ اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے کہ کل ہی کی بدنامی میرے گلے میں نہ پڑے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے آپ نے یوں ارشاد فرمایا جس آدمی کی 2 یا 1 بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے پھر اس کی شادی کرا دے قیامت کے دن میں اور وہ دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے. یعنی دین اسلام نے یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہے. پھر آتا ہے کتابوں میں اللہ کے رسول نے یوں بتا دیا کتاب والا کہتا ہے آپ بچوں کے لیے بھی رحمت بنے آپ بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بنے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. آج دنیا کے اندر ایسا وبال چل پڑا آج دنیا کے اندر ایسے نوجوان پرورش پانے لگے جنہیں نہ چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ یاد ہوتا ہے جنہیں نہ بڑے کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ یاد ہوتا ہے. یہاں تک کہ باہر کی بات تو چھوڑ دو آج تو گھر میں ماں اور باپ بھی نوجوان اولاد سے پریشان ہے. یہاں تک کہ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے وہ باپ کو بھی مشورہ دیتا ہے باپ کو بھی حکم دیتا ہے. یہ ہماری اپنی کم فہمی ہے یہ ہماری اپنی تربیت سے دوری ہے. ہم نے بیٹے کو دنیا تو سکھا دی ہم نے بیٹے کو دین نہیں سکھایا. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوتا تو پھر اولاد کو پتہ ہوتا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے پھر اولاد کو پتہ ہوتا کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. لیکن جب دین سے دور کر دیا تربیت سے دور ہو گیا تو نہ باہر کسی کے ساتھ تمیز ہوتی ہے نہ گھر میں کسی کے ساتھ تمیز ہوتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں علماء لکھتے ہیں آپ علماء کے لیے رحمت ہیں. حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، باپ مرتا ہے بیٹا وارث بنتا ہے، باپ مرتا ہے بیٹی وارث مرتی ہے، لیکن جب نبی دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو عالم وارث بنتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی باعمل عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اور یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی باعمل عالم کا دیدار کیا گویا اس نے میرا دیدار کیا۔ اتنی بڑی فضیلت بتا کر دنیا کے انسان کو بتا دیا کہ تو عالم کی عزت کر، کیونکہ یہ نبی کا وارث ہے جو تیرے دین کا محافظ بنا کھڑا ہے۔ پھر حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کے لیے رحمت ہیں۔ آج ایک آدمی دنیا میں خرید و فروخت کرتا ہے، ایک آدمی دنیا میں دکانداری کرتا ہے، چیزیں بیچتا اور خریدتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے ہیں سچا تاجر کل میرے ساتھ جنت میں ہوگا، امانت دار تاجر کر میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تجارت تو کرے لیکن کیسی کرے؟ جیسے صحابہ کرام نے تجارت کر کے اس امت کو سکھا دیا اس طرح کی تجارت کرنی ہے۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے رحمت ہیں۔ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ کرتے کرتے ایک صحابی آگے بڑھا، آپ کے ساتھ اس نے بوسہ لیا، پھر آپ کو مصافحہ کیا۔ اب آپ جب اس کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کیا۔ آپ نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے اللہ کے رسول میں پتھر توڑتا ہوں، یہ میری مزدوری ہے، میں ہاتھ سے کام کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا ہاتھ سے کمائی کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آج اس دنیا میں جب ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ لیتے ہیں لیکن ہم صرف مسلمان دکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ایک مسلمان حلال کمانے کی کوشش نہیں کرتا، آج ہم مزدوری کرنے کو برا کام سمجھتے ہیں۔ حرام مل گیا مزے سے کھا لیا، لیکن حلال مشقت سے ملتا ہے، مسلمان یہ مشقت برداشت نہیں کرتا، اور جب یہ حرام کے ساتھ اپنے جسم کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، کل جب یہ قیامت میں جائے گا تو اس کا جسم جہنم کے اندر ایندھن بنے گا۔ تو ایک مسلمان کو بتایا گیا کہ آج ایک مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت سمجھتا ہے تو وہ مسلمان آپ کے تذکرے کرے، آپ کے ساتھ محبت کرے۔ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک مسلمان کم از کم یہ تو کرے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تاکہ اس کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اس وجہ سے آج ہم درود پڑھیں گے، آج ہم محبت کریں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ آج کل دنیا میں ایک قاعدہ ہے، ہمارے اندر مسلمان، بعض مسلمانوں کا ایسا ذہن بن جاتا ہے، مثال کے طور پر جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں، باہر ممالک کو جاتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو ایک ذہن ہوتا ہے او جی باہر کا جو کافر ہے یہاں کے مسلمان سے اچھا ہے،
یہ مسلمان کی زبان پر آتا ہے، اور بار بار یہ کلمہ ایک مسلمان کی زبان سے آتا ہے۔ انگلینڈ کا، امریکہ کا، ہانگ کانگ کا کافر پاکستان کے مسلمان سے اچھا ہے، یہ میرا مسلمان کہتا ہے۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اب دنیا سے چلا گیا، گنہگار تھا۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ پل صراط سے گزرے گی، نیک گزر جائے گا، کافر گنہگار جہنم میں گر جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان اور کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے تو کافر تانا مارے گا مسلمان کو، اور تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، پھر تم آج ہمارے ساتھ اس جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجے گا، مسلمان کہیں گے جا کر ہمارے نبی سے ہماری سفارش کر۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان گنہگار مسلمانوں کو، نام کے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے نام کا مسلمان ایک تو وہ مسلمان ہے جو شریعت پر چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، ساری شریعت کے احکام مانتا ہے، یہ کام کا مسلمان تو بہتر ہے ہی۔ ایک آدمی نے صرف کلمہ پڑھ لیا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مانا تو ہمارا عقیدہ ہو کہ کام کا مسلمان تو کامیاب ہے ہی، نام کا مسلمان بھی ساری دنیا کے گورے مل جائیں، ساری دنیا کے کافر مل جائیں، سب جتنے ہیں مل جائیں، مسلمان کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے مسلمان گناہ کرتا ہے، لیکن کافر کو مسلمان پر ترجیح دینا، کافر کو مسلمان پر عزت دینا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور گوارا نہیں۔ اس لیے کہ پتہ ہو کام کا مسلمان تو کامیاب ہے ہی، نام کا مسلمان بھی ایک دن جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔